अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन चैनल में खुश आमदीद। हाज़िर हैं जी नावल कफ़स तूबा की रंग किस्त नंबर 9। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलती रहें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। हाँ, बोलो क्या बात है? मिलने का शोर क्यों मचाया हुआ था? वो अपने चेहरे से मास्क हटाते आदम के सामने सोफे पर विराजमान हुआ तो आदम ने उसे एक घुरी से नवाजा। उसने एक जुरेज को मिलने के लिए एक फ्लैट में बुलाया था जहां फिल वक्त इसके सिवा कोई न था। तो मेरी महबूबा नहीं हो जो मैं तुमसे मिलने के लिए शोर मचाऊंगा। हद है। वो मुंह के जाविये बिगाड़ते हुए उठा और दाएं तरफ बने किचन से पानी की बोतल लाकर जुरेज के सामने मेज पर पटक दी। ये तुम पानी दे रहे हो मुझे या मुंह पर मार रहे हो? और ग्लास कहाँ है? उसकी बदतमीजी पर भवें उठाते जुरेज ने पानी की ठंडी बोतल को देखा। तुम्हारे कारनामे के बाद तुम्हारी ऐसी मेहमान नवाजी ही करनी चाहिए और बोतल से मुंह लगा लो। नरूठेपन से कहते आदम ने मेज से टीवी रिमोट उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। कौन सा कारनामा? जुरेज ने नासमझी से पहले उसे और फिर रिमोट को देखा। टीवी चलाओ और देखो क्या खबर आ रही है। आदम ने कहते हुए खड़े खड़े ही पानी की बोतल मुंह से लगाई तो जुरेज ने तशवीश से टीवी चलाया। सामने स्क्रीन पर कोई खबर चल रही थी जिसने उसे सही मानों में हिला कर रख दिया। न्यूज़ एंकर शोर शोर से इसका नाम ले रहा था जबकि स्क्रीन पर इसकी तस्वीरें और वीडियोस चल रही थीं। कराची के सेंट्रल जेल से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि ड्रग स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार मुजरिम जुर्रेज जासिम जेल से फरार हो चुका है। पुलिस अफसरान के मुताबिक मुजरिम को भगाने में साबिक इंस्पेक्टर आदम जहांगीर का हाथ है। रिपोर्टर जेल खाने के दाखिली दरवाजे के पास खड़ा बोल रहा था जबकि जुरेज ने साबिक के लफ्ज पर परेशानी से आदम को देखा जब सोफे पर बैठे सिगरेट सुलगा चुका था। मुजरिम को भगाने की सजा में आदम जहांगीर को न सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया है बल्कि इन पर भारी जुर्माना भी आयद किया गया है। पुलिस जुरेज जासिम को ढूंढने की कोशिश में हलकान। स्क्रीन पर सुर्ख पट्टी के साथ अब इसकी जेल में ली गई तस्वीरें चलने लगी तो उसने टीवी बंद करते शर्मिंदगी से आदम को देखा जो सिगरेट की कश लगाते अपनी परेशानी कम करने की कोशिश में मगन था। मुझे माफ कर दो आदम, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। इस बात का मुझे पहले से अंदाजा था लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुमने कोई बैकअप प्लान नहीं सोचा होगा। शर्मिंदगी से कहते सुरेश ने उसके तासुरात का जायजा लिया तो आदम ने मुंह बसूल लिया। मेरा दिमाग तुम्हारे दिमाग की तरह खराफाती नहीं है जो बैठकर बैकअप प्लान सोचता रहता। सीधा साधा सा बंदा हूं मैं और अब इस बंदे के हिस्से का जुर्माना तुम भरोगे। तोहकमाना अंदाज में कहते आदम ने सोफे से टेक लगाते टांगे मजीद मेज पर रख ली। ठीक है, लेकिन मुझे वाकई तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। मेरी खातिर तुमने अपनी नौकरी गंवा दी और फिर ये बदनामी भी। बेबसी से कहते सुरेश ने बात अधूरी छोड़ी तो आदम ने सिगरेट की राख फर्श पर फेंकते एक गहरा सांस लिया। यार ये काम ना किया करो, मुझे गंदगी से बहुत चिढ़ होती है। वो अपनी आदत के मुताबिक उसे टोकने से बाज न आया तो आदम ने उसे आंखें दिखाई। तुम्हें तो हर चीज से ही चिढ़ होती है। बचपन से ही चिड़चिड़े हो या ये एहसास अभी मिला है? उसके एतराज को नाक से मक्खी की तरह उड़ाते आदम ने उसे चिढ़ाने के लिए सिगरेट नीचे फेंक दिया। मैं हमेशा से ही ऐसा हूँ। खैर, तुम अब क्या करोगे? नौकरी तो मुश्किल से ही मिलेगी। वो इसके लिए इंतहाई फिक्रमंद था। अब मुझे किसी अमीर बाप की इकलौती बेटी से शादी करनी है और घर दामाद बनकर ऐश करना है। बस दुआ करो कि लड़की का बाप बूढ़ा हो ताकि जल्द ही फुड़क जाए और फिर मैं उसकी जायदाद पर कब्जा कर लूं। उसे अपने हसीन इरादों से आगाह करते आदम ने दांतों की नुमाइश की। तुम्हारी जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी है? सुरेश ने संजीदगी से पूछा। हाँ, इतनी ही संजीदगी से जवाब आया। वो इसकी बेसाख्तगी पर मुस्कुरा दिया। लेकिन लड़की हसीन होनी चाहिए, जिसकी आंखें खुमार आलूद, बाल छोटे और नाक गरूर से खड़ी हो। फिनी नाक वाली लड़कियां मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अपनी तरजीहात बताते उसने जुरेज को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। ये फेरिस्त लेकर तुम अफ्रीका के जंगलात में ही चले जाओ क्योंकि यहाँ तो ऐसी लड़की मिलने वाली नहीं। और बेहुदा बातें छोड़कर अपने मुस्तकबिल का सोचो। कोई नौकरी ढूंढो। इस ख्याली दुनिया से दिल सैराब होते हैं लेकिन पेट नहीं भरता। वो उसे समझाने वाले अंदाज में बोला तो आदम ने अपनी जमाई रोकी। तुम भी तो बेरोजगार हो। ऐसा करते हैं तंदूर खोल लेते हैं। दोनों भाई मिलकर रोटियां लगाएंगे। वो मैंने सुना था कि तंदूर पर अक्सर हसीन लड़कियां रोटियां लेने आती हैं। संजीदगी की आला मिसाल कायम करते आदम ने आंख दबाई तो जुरेज शदीद परेशानी में भी हंसकर जोर से हंस दिया।
پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ اگر روٹیاں لگانے والی ٹھرکی ہوں تو لڑکیاں اپنے جوتوں سے ان کی خاطر مدارات بھی کرتی ہیں۔ اس کی باتوں سے محظوظ ہوتے زریز نے اسے ڈرایا اور پھر سے وہ اس فلیٹ کے بارے میں پوچھنے لگا جو آدم نے کسی پرانے دوست کا تھا اور وہ زریز کو پولیس کی نظروں سے بچانے کے لیے یہاں رہنے کی دعوت دے رہا تھا۔ اب یہ بد کردار لڑکی واپس آ گئی ہے تو اسے اچھے طریقے سے سمجھا دو کہ میرے سامنے نہ آئے، اس کی وجہ سے میرے اپنے دوست کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے اور یہ بے شرم ابھی تک زندہ ہے۔ یہ وہ تلخ جملے تھے جو آغا جان نے بلند آواز میں غزلان سے کہے تھے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی نفیسہ بیگم کے گھر سے لوٹے تھے اور تب سے زمل پر بھڑاس نکال کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہے تھے، اور وہ اپنے چہرے پر ہموار تاثرات لیے ان کے طعنے برداشت کرتی رہی۔ کچھ ابرش کی سکھائی باتوں کا بھی اثر تھا کہ وہ صبر کرنے کی کوشش میں تھی، اور ویسے بھی آغا جان تو ہمیشہ سے ہی پتھر دل تھے، لیکن اس سے غزلان اور خالدہ بیگم کے رویے بدلنے کی امید تھی۔ مگر یہ نادان امید بھی تب ٹوٹی جب غزلان نے اس کے سامنے آتے اسے پکڑ کر صوفے سے اٹھایا۔ یہاں آرام سے کیوں بیٹھی ہو؟ جاؤ آغا جان سے معافی مانگو۔ جو گند پھیلا کر گئی تھی اب اسے صاف کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تاکہ گھر کا ماحول ٹھیک ہو سکے۔ غزلان نے اپنے الفاظ سے اسے ساکت کر دیا۔ وہ گند کے لفظ پر دھندلاتی بینائی سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتی رہی جو اس پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کی بجائے آغا جان سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگنے کا کہہ رہا تھا۔ حیرت اور غم سے اسے دیکھتے زمل لڑکھڑاتے قدموں سے خالدہ بیگم کی طرف آئی جو اس کے آنے کے بعد سے اب تک خاموش تھی۔ میں گندگی کا ڈھیر ہوں نا؟ آغا جان کے بعد غزلان کی کڑوی باتیں سن کر اس نے کھوئے کھوئے انداز میں اپنی ماں سے سوال کیا۔ گھر کی ہر شے سہم کر اپنے مکیں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیواریں اور چھت ہی دنیا میں اس کی بے گناہی کے گواہ تھے۔ کاش اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دیتا تو وہ زمل کے حق میں گواہی دیتے، مگر اسے روز محشر سے پہلے بھلا کس بے جان چیز کو زبان لگ سکتی ہے؟ تمہارا بھائی ٹھیک کہہ رہا ہے، آغا جان سے معافی مانگ لو تو حالات بہتر ہو جائیں گے۔ مجھے ابھی تمہاری شادی بھی کرنی ہے، اور جب تک آغا جان راضی نہیں ہوں گے تمہارا مستقبل داؤ پر لگا رہے گا۔ اس کے سوال کا جواب دینے کی بجائے خالدہ بیگم نے سمجھایا تو وہ چند ہمیں دکھ سے انہیں تکتی رہی، پھر واپس پلٹتے میز پر رکھا گلدان اٹھا کر فرش پر پٹک دیا۔ اس کی وحشیانہ حرکت پر غزلان کی آنکھوں میں سرخی اترے تو اس نے زمل کو پکڑنا چاہا، مگر وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھتے کانچ کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھا کر آغا جان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ میں اس آدمی کو مار دوں گی جو میرے کردار پر انگلی اٹھائے گا، میں اس کو مار دوں گی، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، وہ دیوانگی سے کہتے بھاگ رہی تھی جب غزلان نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا اور زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کر کے اسے سن چھوڑ دیا۔ وہ اس اچانک حملے پر لڑکھڑا کر نیچے گری اور ساتھ ہی کانچ کا ٹکڑا بھی زمین بوس ہوتے کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور کتنا گرو گی تم؟ پہلے ہمیں رسوا کر کے سکون نہیں ملا جو اب پاگلوں والی حرکتیں کر کے ہماری مشکلات میں اضافہ کر رہی ہو۔ امی، اسے کمرے میں لے جائیں ورنہ یہ مجھے پاگل کر دے گی۔ میری غلطی ہے کہ میں اسے وہاں سے لے آیا، اسے وہاں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ اپنے تھپڑ پر شرمندہ ہوئے بغیر غصے سے بھگتا جھگتا باہر نکل گیا، جبکہ زمل کے جسم سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی تھی۔ وہ پتھر کا مجسمہ بنے وہیں بیٹھی رہی۔ اس مجسمے کی آنکھیں نم تھی اور دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اب اسے بھی اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی بد کردار ہے۔ اور کتنی مار کھاؤ گی زمل؟ میرا دل تمہاری اس حالت پر روتا ہے۔ خالدہ بیگم نے جھک کر اسے اٹھانا چاہا تو اس نے کسی اچھوت کی طرح انہیں پیچھے کیا۔ وہ ان سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ جھوٹی ہیں۔ کوئی ماں اتنی کمزور نہیں ہوتی کہ اپنی بیٹی کے کردار پر اٹھنے والی انگلیاں نہ توڑ سکے۔ کوئی ماں اتنی عاجز نہیں ہوتی کہ بیٹی کے کردار کو داغدار کرتی زبانیں نہ نوچ لیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، وہ اس گھر کے در و دیوال کو ہلا دینا چاہتی تھی، لیکن اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ اسے لگا کہ اس کی قوت گویا چھین لی گئی ہے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے خالدہ بیگم کو دیکھنے کے بعد وہ فرش پر سے پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ یکدم اس کا جسم کسی چیز سے ٹکرایا۔ شاید وہ میز تھا یا کوئی شاید صوفہ، اسے سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ خالدہ بیگم نے بھی اسے اٹھانا گوارا نہ سمجھا اور ایک افسوس بھری نگاہ اس پر ڈالتے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ اپنے سر پر اٹھنے والی غیر معمولی درد پر سر پکڑتے کتنی ہی دیر وہیں بیٹھی اجنبی نگاہوں سے ارد گرد کو دیکھتی رہی۔ لاؤنج، کمرے، کچن، صحن، ان سب سے اجنبیت جھلک رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ یکدم اس کی اور اس کی دنیا کی چیزوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی مگر آنکھیں خشک ہونے کے باوجود سامنے کے مناظر پردے کے پیچھے چھپ چکے تھے۔ پھر وہ کیسے اٹھی
और कैसे कमरे तक पहुंची इसे कुछ इल्म नहीं हुआ। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। किताब से सर उठाते उसने एक बार फिर बेचैन निगाहों से फोन को देखा, जहां पूरी रात गुजर जाने के बावजूद जुरैज की तरफ से राब्ता नहीं किया गया था, और वो उसकी कॉल के इंतजार में तो अपनी तवज्जो पढ़ाई को भी नहीं दे पा रही थी। रात को कुछ घंटे सोने के बाद वो सुबह फजर की नमाज के बाद चाय का कप लिए पढ़ने की कोशिश में मगन थी, लेकिन ध्यान भटक कर फोन पर चला जाता। हम्म, यूनिवर्सिटी तो ऐसे आ गए थे जैसे मेरी बहुत फिक्र हो, और अब पूरी रात गुजर गई लेकिन इनको होश नहीं कि खैरियत ही पूछ ले। नाराजगी से बड़बड़ाते उसने फोन को उल्टा करके रख दिया ताकि बार बार निगाहें इस पर ना जाए, लेकिन दिल वहीं अटका था। मैं भी पागल ही हूँ जो कॉल का इंतजार कर रही। पता नहीं मेरी अकल कहाँ चली गई है। अपनी बेताबी पर खुद को कोसते उसने किताबें बंद की और फोन लेकर सहन में आ गई, जहां सुबह की ताजा हवा दरख्तों के पत्तों को लहराते अब उसके बालों को सहलाने लगी थी। पता नहीं जिमल कैसी होगी, उसकी रात कैसी गुजरी होगी। घर का दरवाजा देखते उसे कल का वाकया याद आया तो उसके ख्यालात का रुख सुरेश से हटकर जिमल की तरफ चला गया। वो उसे फोन करना चाहती थी, लेकिन उसके अमल से पहले ही उसका फोन बजने लगा। फोन पर कोई अनजान नंबर जगमगा रहा था। इसके चेहरे पर यकदम मुस्कुराहट आ गई। मैं भी अब नखरे दिखाऊंगी। दूसरी तरफ जुर्रेज होने का गुमान करते उसने कॉल काटी और फिर मुस्कुराते हुए सहन में चहलकदमी करने लगी। इसकी तवक्को के मुताबिक 2 लम्हों बाद उसी नंबर से दोबारा फोन आने लगा, तो उसने अटेंड करके मोबाइल कान से लगाया। हेलो अब्रिश, मैं गजलान बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने बगैर फोन बंद मत करना। उसके कानों में गजलान की आवाज गूंजी तो उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। क्या मसला है? बेजारी से कहते अब्रिश का दिल चाहा कि उसका सर फाड़ दे। तुमने जिस शख्स की वजह से मुझे थप्पड़ मारा है, इसके फरार होने की खबर पूरे मुल्क में फैली हुई है। देखो अब्रिश, तुम मेरी कजन हो। हमने सारा बचपन साथ गुजारा है, इसलिए मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। खुद सोचो कि पुलिस किसी बेगुनाह को क्यों गिरफ्तार करेगी। जुरेज ने यकीनन कुछ किया है, तभी तो वो घर रहकर सबका मुकाबला करने की बजाय बुजलों की तरह छुप रहा है। लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आएंगी। तुम्हारे शोहर की वजह से हमारे दरमियान इतनी बदगुमानियां पैदा हो गई हैं कि तुम मुझे अपनी अब्रिश लगती ही नहीं। गजलान ने जज्बातियत का लिबाता और मकारी से उसकी हमदर्दी समेटनी चाहिए। वो बेकसूर है और ये बात बहुत जल्द साबित हो जाएगी। बाकी रही बदगुमानियों की बात, तो ये सब तुम्हारी जिद और अना का नतीजा है। जब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम्हें सारी दुनिया ठीक लगेगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना बहुत पछताओगे। तहम्मुल का मुजाहिरा करते अब्रिश ने उसे समझाने का हक अदा किया, मगर वो सोचने समझने की हद से बाहर निकल चुका था। तुम पछताओगी अब्रिश। तुमने जुरेज की वजह से मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा मोहब्बत दी, लेकिन तुम्हें मेरी मोहब्बत रास नहीं आई। अल्लाह करे तुम कभी खुश न रहो। किसी का दिल दुखाकर कोई खुश रह भी नहीं सकता। वो गुस्से से कहना शुरू हुआ, मगर बात मुकम्मल करते उसकी आवाज भीग सी गई थी। अब्रिश ने उसकी तरफ से मजीद सख्त कलामी का इंतजार किया, मगर वो खामोश हो चुका था। एक ऐसी मोहब्बत है जो मुकाबल के ला हासिल होने पर उससे बद्दुआएं देने लगती है। मोहब्बत तो बजाते खुद एक दुआ है, जो किसी के हक में कबूल हो जाए तो इसका दिल नर्म कर देती है। लेकिन तुम्हारा दिल दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। अपने आप से पूछो कि तुम एक अच्छे भले इंसान से ये क्या बन गए हो। उसे गजलान का रोना बुरा लगा था, तभी सख्ती करने की बजाय उसे समझाने लगी कि शायद वो उसकी बात समझकर खुद को सुधार ले। तुम सुरेश को छोड़कर मेरे पास आ जाओगी तो मैं ठीक हो जाऊंगा। सिर्फ एक बार कह दो, मैं वादा करता हूँ कि इस बार आगा जान के सामने तुम्हारे लिए डट जाऊंगा। वो अब इल्तजाओं पर उतर आया। अपनी बकवास बंद करो, और अब अगर कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गजान की बात पर इसका खून खोला तो गुस्से से कहते उसने फोन बंद कर दिया। इज्जत नफ्स नामी कोई चीज ही नहीं है। गजलान का यह दूसरा नंबर भी ब्लॉक करते वो सीढ़ियों पर जा बैठी। शादी से पहले की मोहब्बतें कब्र तक औरत का पीछा नहीं छोड़ती। मालूम नहीं मुझे कब तक इस अजियत को सहना होगा, और पता नहीं मैं ये सब जुरेज को बताने की हिम्मत कहाँ से लाऊंगी। अगर वो मुझसे नफरत करने लगे तो मैं एक बार फिर अकेली रह जाऊंगी। अपना चेहरा हाथों में छुपाते वो खुद गुलामी कर रही थी। इसके बाल आज पोनी से आजाद होने की खुशी में कंधों पर बिखरे हुए थे, जबकि थकन और नींद के बायस आंखें लाल थी। मुझे तुम अच्छे लगते थे। तुम्हारी मोहब्बत भरी बातें और ख्याल रखना मुझे पसंद था, लेकिन मोहब्बत, मैंने तुम्हें हमेशा हम सफर के तौर पर देखा था, लेकिन शायद मोहब्बत नहीं कर पाई। और अगर कभी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जज्बा था तो भी अब वो नहीं रहा।
کہیں نہ کہیں میں تمہاری مجرم ہوں، لیکن تم نے مجھے بد دعا دے کر اچھا نہیں کیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ذہن غزلان کی بد دعا پر اٹک گیا، تو بے بسی سے سوچتے آسمان کو دیکھنے لگی، جہاں سورج طلوع ہو کر زمین زادوں کو روشنی کی نوید سنا رہا تھا۔ اس کی پوری رات اپنی بے قدری پر کڑتے گزری، اب وہ بے سد سی بستر پر لیٹی تھی جب کمرے کا دروازہ کھولا اور خالدہ بیگم نے اندر داخل ہوتے ہوئے بتی جلا دی۔ کوفت سے اس کی بگڑی حالت دیکھتے انہوں نے ناشتے کی ٹرے میز پر رکھی اور کمرے کا سامان سمیٹنے لگی، جو زمل نے رات کو بے خودی کی حالت میں پھیلا دیا تھا۔ کب تک سوک مناؤ گی؟ اٹھ کے ناشتہ کرو، پھر غزلان تمہیں کالج چھوڑ آئے گا۔ رات غزلان کے تھپڑ اور زمل کی بگڑی حالت کی وجہ سے خالدہ بیگم کے رویے میں نرمی واضح تھی، لیکن وہ ان کی بات انسنی کرتے یوں ہی لیٹی رہی۔ اب تو رشتہ بھی ختم ہو گیا ہے، پھر تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اور بھائی ہاتھ ہی اٹھا دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اسی کا ماتم مناتی رہو۔ اس کے پاس بیٹھتے خالدہ بیگم نے اس کی ذہنی کیفیت جاننے کی کوشش کی تو اس نے بے تاثر چہرے سے انہیں دیکھا۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ میرے کمرے میں نہ آیا کریں، مجھے آپ سے نفرت ہے۔ تکلیف کے زیر اثر بدتمیزی سے کہتے اس نے اپنے تکیہ منہ پر رکھ دیا۔ تم بہت بد لحاظ ہوتی جا رہی ہو، میں نے ایک ہی بار تمہیں تیر کی طرح سیدھا کر دینا ہے۔ اٹھو اور جلدی سے ناشتہ کر کے کالج جاؤ۔ انہوں نے غصے سے کہا تو زمل ایک جھٹکے سے اٹھی اور کھانے کی ٹرے کو زور سے ہاتھ مارتے فرش پر پٹک دیا۔ چائے کے کپ کی کرچیاں فرش پر بکھر گئی اور کچھ چھینٹے خالدہ بیگم کے پاؤں پر پڑے تو انہوں نے اس کا بازو زور سے دبوچا۔ آپ بھی مجھے مار لیں، جتنا مارنا ہے مار لیں، کیونکہ میں بدتمیز ہوں، بد لحاظ ہوں، بد کردار ہوں، میں سب سے بری ہوں۔ کسی مجنوں کی طرح بیڈ سے تکیے اور کشن اٹھا کر نیچے پھینکتے وہ اتنے زور سے چلائی کہ غزلان دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ مجھے یہ جگہ اذیت دے رہی ہے، یہاں بار بار میری ذات کی دھجیاں اڑائی گئی، یہاں میں نے اپنے سگے رشتوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ میں رات بھر تکلیف میں رہی ہوں، لیکن آپ میں سے کسی کو میری پرواہ نہیں، اس لیے یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں سب کو مار دوں گی۔ ہذیان کی کیفیت میں دھاڑتے اس نے اب خالدہ بیگم کو دھکا دیا تو غزلان نے انہیں تھام کر گرنے سے بچا لیا۔ یہ پاگل ہو گئی امی، اس کو پاگل خانے چھوڑ کر آنا چاہیے۔ ابرش کی بدتمیزی کے بعد زمل کی فضول حرکتیں دیکھ کر غزلان نے حقارت سے کہا تو زمل نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں گالوں پر تھپڑ مارنے شروع کر دیا۔ ہاں میں پاگل ہوں، میں پاگل خانے چھوڑا مجھے، میں پاگل ہوں لیکن میں بدنصیب بھی ہوں جو تم لوگوں کے گھر پیدا ہوئی، مجھے مر ہی جانا چاہیے، مجھے۔ خود کو زور زور سے پیٹتے ہوئے وہ وحشیانہ انداز میں غزلان کو دیکھی، پھر ہمت کر کے اٹھے اور اس کے قریب آتے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم مجھے پاگل خانے چھوڑ کر آؤ گے؟ تمہاری اتنی مجال کہ تم مجھے پاگل کہو؟ سرخ آنکھوں سے گویا خون بہہ رہا تھا۔ غزلان اس کے انداز اور لہجے پر نہیں بلکہ اس کی وحشت زدہ آنکھوں پر گھبرایا تھا، جو اسے دیکھتے ہی انتہائی بھیانک لگ رہی تھی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی گردن دباتے زمل نے اسے مارنا چاہا، مگر رات کے سر درد نے اب شدت پکڑی اور دماغ میں اٹھنے والی شدید تکلیف نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے اس نے اپنے قدموں پر کھڑے رہنے کی کوشش کی، مگر وہ لڑکھڑاتے ہوئے فرش پر گرتی چلی گئی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں اور بھائی اس کے چہرے پر جھکے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر پلکوں کا بار گرا گئی۔ سمل آنکھیں کھولو۔ اس سے لاکھ بدگمان ہونے کے باوجود غزلان اس کے بے ہوش ہونے پر گھبرایا تو اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا، مگر وہ اب اسے سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ امی، میں ابھی ایمبولینس کو فون کرتا ہوں، آپ اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جلدی سے کہتے اس نے کھڑے ہوتے اپنی جیب سے موبائل نکالا، جبکہ خالدہ بیگم روتے ہوئے زمل کے اوپر پانی ڈال رہی تھی، مگر وہ اب ان کی سسکیاں نہیں سن سکتی تھی۔ سورج کسی معمول کی طرح آسمان کے کنارے سے سفر شروع کرتے درمیان میں پہنچ چکا تھا۔ گرمی کی شدت کے ساتھ آج فضا میں حبس کی ملاوٹ بھی تھی۔ ہسپتال میں ہمیشہ کی طرح لوگوں کا ہجوم تھا اور انہی لوگوں میں ابرش، غزنان اور خالدہ بیگم شامل تھے۔ سمل کو یہاں لائے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس دوران خالدہ بیگم نے ابرش کو بھی بلا لیا، شاید کہ وہ ان کی بیٹی کی جان بچانے میں کچھ مدد کر سکے۔ وہ جب سے ہسپتال آئی تھی اس کے کمرے کے سامنے چکر لگا رہی تھی، مگر صحیح معنوں میں اس کے پیروں تلے سے زمین تب نکلی جب ڈاکٹر نے غزنان کو زمل کی بے ہوشی کی وجہ بتائی۔ پیشنٹ کے دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وہ ادھیڑ عمر ڈاکٹر غزنان کے کندھر پر ہاتھ رکھے بتا رہا تھا، جبکہ دور سے سنتی ابرش پر بجلی گری تھی۔
उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया। आंखों में हैरत और बेयकीनी लिए उसकी टांगें कांपी तो उसने दीवार का सहारा लेते खुद को गिरने से बचाया। दिमाग की रग फट गई। लेकिन कैसे? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। खालदा बेगम ने अपने आंसू पूछते डॉक्टर साहब से पूछा। देखें, स्ट्रोक की बहुत सी वजूहात होती हैं और पेशेंट के मुआयने के बाद हम इतना ही बता सकते हैं कि वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। दिमाग की नसें डिप्रेशन और जहनी अजियत की वजह से सिकुड़ जाती हैं और फिर अक्सर केसेस में ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। आप लोग दुआ करें क्योंकि इनकी हालत ठीक नहीं है। किसी किस्म की झूठी तसल्ली देने की बजाय डॉक्टर साहब ने इन्हें हकीकत बताते दुआ करने की ताकीद की और फिर नर्स को आवाज देकर कमरे में चले गए, जबकि अब्रिश की आंखों से चंद आंसू निकलकर गालों पर चमकने लगे। वो हैरान और शर्त सी खसलान को देख रही थी जिसके चेहरे पर पहले तासुरात उसकी समझ से बाहर थे। वह दीवार पर हाथ रखे खसलान को देखती जा रही थी जो इससे नजरें चुराते खालदा बेगम को सहारा देकर बेंच पर बिठा रहा था। दिमाग की रग फट गई। डिप्रेशन, सेहनी अजियत। अब्रिश के कानों में डॉक्टर की आवाज की बाजगुश्त गूंज रही थी और वो बदहवासी की हालत में आज सबके सामने आंसू बहाने पर मजबूर थी। मगर वो रो नहीं रही थी, सिर्फ वो गजलान को देख रही थी, ऐसे कि इर्द गिर्द के बाकी मनाजर उसकी नजरों से गुम हो गए। उसके सामने सिर्फ गजलान था, माँ को बिठाकर शर्मिंदगी से उसे देखता हुआ, नम आंखें लिए शर्म से डूब मरने के लिए तैयार। हाँ, वो गजलान ही था। अब्रिश, इसका भीगा चेहरा देखते गजलान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए मगर उसके हाथ के इशारे से उससे दूर रहने का हुक्म दिया। तुम सब ने मिलकर जमील को बर्बाद कर दिया। उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम सब हो। तुम, चची और आगा जान। अगर जमील को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कॉरिडोर में मौजूद लोगों की परवाह किए बगैर वो जख्मी शेरनी की तरह गुर्राई तो गजलान घबराकर दो कदम पीछे हटा। इर्द गिर्द चलते लोगों ने रुककर इन दोनों को देखा और फिर अपने काम में मशगूल हो गए। यह अस्पताल था, यहाँ ऐसे वाकयात खैर मामूली नहीं थे। वो मुझे कहती रही कि उसे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मगर मैंने उसकी बात नहीं सुनी। काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारकर तुम्हें उसे लेकर जाने से रोक लेती। रोते हुए वह यूं दीवार से टेक लगाते नीचे बैठी तो गजलान ने अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए खामोश रहना ही मुनासिब समझा। छोटी सी लड़की को तुम सब ने मिलकर जहनी मरीजा बना दिया। इतनी खुश रहती थी वो, हंसती खेलती रहती थी। क्या था अगर बड़ापन दिखाकर उसकी जरा सी भूल को माफ कर देते? वो बेकसूर थी, उसने कुछ गलत नहीं किया था। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, मर रही थी, लेकिन तुम्हारी आंखों पर उस नाम नेहाद गैरत की पट्टी बंधी थी। वो बगैर लिहाज किए चीखती चली जा रही थी। लोग उसे देखते जो दीवार से टेक लगाए सिसकते हुए बेरब्त जुमले कह रही थी, मगर फिर अचानक किसी के मजबूत बाजुओं ने उसे सहारा दिया। वो जुरेज था, जिसे कुछ देर पहले ही सिमल के अस्पताल आने की खबर मिली थी और वो अपने चेहरे को ढांक कर एक बार फिर अब्रिश को संभालने के लिए पहुंच गया था। उसने अम्बरीश को कंधे से पकड़कर सहारा दिया तो वो चौंक गई। सुरेश, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो उसे देखकर मजीद घबरा गई थी। जुरेज ने उसे चुप रहने का इशारा करते पकड़कर उठाया और खालदा बेगम के पास बेंच पर बिठाकर खुद भी पास बैठ गया। वो मर जाएगी जुरेज। किसी अपने का सहारा मिलते अब्रिश के रोने में तेजी आई तो उसने घुटी हुई आवाज में जुरेज को बताया, जो उसका हाथ थामे खालदा बेगम और गजलात की मौजूदगी को मुकम्मल नजरअंदाज किए हुए था। उससे कुछ नहीं होगा, आप हौसला रखें, बस। जुरेज ने उसे तसल्ली दी तो वो उसके सीने पर सर रख कर बेबसी से रोने लगी। वो इस पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा अजीज है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी। वो एक मजबूत और बाहिम्मत लड़की होने के बावजूद जमल के मामले में हमेशा से कमजोर रही थी। अल्लाह ना करे, ऐसी फजूल बातें ना करे। अल्लाह ताला जमल को सेहत देगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करता हूँ, वो ठीक हो जाएगी। आप मेरे साथ चलेंगे। लोगों की वजह से उसे खुद से अलग करते सुरेश ने एक चुपती निगाह गजलान पर डाली, फिर अब्रिश को साथ लिए अस्पताल के गार्डन में आ गया। आप यहाँ बैठे, मैं अभी आता हूँ। एक तरफ बने खाली बेंच पर उसे बिठाते सुरेश भागता हुआ कैफे की तरफ चला गया, जबकि अब्रिश ने नम आंखों से उसे देखते अपने दुपट्टे से आंसू साफ किए जो बिला इजाजत बहते चले जा रहे थे। ये लोगों के हजूम से हटकर खाली जगह थी जहां बैठकर वो बगैर शर्मिंदा हुए रो सकती थी, मगर फिर भी खुद पर काबू पाते वो गहरा सांस लेकर पुरसकून होने की कोशिश करती रही। कुछ देर बाद उसे जुरेज आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक जूस का डिब्बा था।
اس کے قریب آتے زریز نے جوس سے تھمایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ زمل کو کس چیز کا ڈپریشن تھا اور وہ ہمارے گھر کیوں رہ رہی تھی؟ پوری بات کا علم نہ ہونے کی وجہ سے زریز نے سوال کیا تو ابرش نے اول تا آخر اسے ساری بات بتا دی۔ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے حمزہ پر اعتبار کیا، لیکن ان سب نے اس کے کردار کو داغدار بنا دیا۔ آپ نہیں سمجھ سکتے، میں بھی نہیں سمجھ سکتی کہ اگر کردار پر داغ لگ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ صرف زمل ہی سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے وہ خودکشی کی باتیں کرتی تھی، وہ کہتی تھی کہ وہ اپنی جان لے لے گی۔ میں اسے سمجھاتی تھی لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے کبھی بھی غزنان کے ساتھ نہ جانے دیتی۔ میں بہت درد محسوس کر رہی ہوں زریز۔ سمل کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں اسے کھونے کا سوچوں بھی تو میری جان نکلنے لگتی ہے۔ بے بسی سے کہتے ابرش نے جوس بینچ پر رکھ دیا کہ ایک گھونٹ بھی حلق سے اترنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا، آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ سریش نے اسے کہتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ابرش بھی سر پر دوپٹہ لیتے ہاتھ اٹھا کر زمل کی صحت یابی کی دعائیں مانگنے لگی۔ ابرش حوصلہ کرے۔ دعا میں اسے پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر سریش کا دل دکھا تو اس نے ابرش کو تسلی دی۔ صدقے دل سے مانگی ہوئی دعا قبولیت کی سند پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ پر یقین رکھ کر دعا کریں۔ کیا اللہ پر یقین رکھنے والوں کے پیارے مرتے نہیں؟ کیا انہیں موت نہیں آتی؟ وہ درد سے بولی تو زریز نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ اندر چلے، مجھے سمل کو دیکھنا ہے۔ اس کے کہنے سے پہلے ہی وہ اٹھی تو زریز نے بھی کھڑے ہوتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ایک نہ ایک دن سب کو مرنا ہے، اپنے اندر اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی طاقت پیدا کریں۔ وہ اس کا کمزور روپ دیکھ کر اسے آنے والی صورتحال کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا۔ مجھے ایسی طاقت نہیں چاہیے، سمل کو کچھ نہیں ہوگا۔ سہم کر نفی میں سر ہلاتے اس نے زریز کو دیکھا تو وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے اندر لے آیا، جہاں غزنان اور خالدہ بیگم شرمندگی کے گڑھے میں دھنسے ایک دوسرے سے اجنبی بنے بیٹھے تھے۔ قسمت کے پنے اپنے اوپر درج کہانیوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی جدوجہد میں مگن تھے، مگر زمر علی کی داستان ہسپتال کے اس کمرے میں اپنے ادھورے پن پر گریہزار تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کے نیم مردہ وجود پر جھکے مختلف آلات سے اس کی سرجری کر رہے تھے، جبکہ آپریشن تھیٹر کے باہر دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی ابرش اندر جھانک کر زمر کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر سبز رنگ کے پردوں سے اندر کا منظر چھپا ہوا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی، لیکن زمر کو ہوش نہ آنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کی سرجری کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ غزنان سے ایک فارم پر دستخط بھی کروا چکے تھے جس کے مطابق سرجری ناکام ہونے کی ذمہ داری ڈاکٹرز پر نہیں تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سرجری میں زمل کے بچنے کے 30% امکان ہے، اور وہ سب اس 30% کی آس میں آپریشن تھیٹر کے باہر دعاؤں میں گڑ گڑا رہے تھے۔ خالدہ بیگم بے ہمت ہو کر کرسی پر بیٹھی مسلسل دعا مانگنے میں مصروف تھی، تو غزلان فکر مندی اور بے چینی سے راہداری کے چکر کاٹ رہا تھا۔ ابرش دروازے کا دستہ پکڑے بے چارگی سے اندر جھانک رہی تھی اور زریز اس کے ساتھ خاموشی سے کھڑا تھا۔ اگر سرجری کامیاب نہ ہوئی تو؟ وہ بے بسی کی تصویر بنی زریز سے کہہ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا، آپ صبح سے بھوکی ہیں، کچھ کھا لیں، کم از کم جوس ہی پی لیں۔ اس نے ابرش کی سوجی آنکھیں اور مرجھایا چہرہ دیکھ کر فکر مندی سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ میرا دل نہیں ہے، اور آپ بھی اب چلے جائیں، اگر سجاول کے بندوں نے دیکھ لیا تو نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ صبح سے اس کے ساتھ سائے کی طرح موجود تھا، اور اب وہ ابرش اس کی موجودگی سے خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ تبھی اسے وہاں سے جانے کا کہنے لگی، مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہ ہلا۔ دیکھتے ہیں تو دیکھ لیں، میں آپ کو ان بے حس لوگوں کے پاس اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب تک امی نہیں آ جاتی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا، اس لیے آپ سجاول کے بارے میں سوچ کر پریشان نہ ہوں اور یہاں بیٹھ جائیں۔ اس کی حالت سے بے چین زریز نے اسے کرسی پر بٹھانا چاہا، مگر وہ وہیں کھڑی رہی۔ جب تک زمل کی سرجری مکمل نہیں ہوتی میں یہاں ہی کھڑی رہوں گی۔ زریز، وہ بچ تو جائے گی نا؟ اس کا لہجہ خوف اور امید کے درمیان بٹا تھا۔ زریز نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور پھر سر کو ذرا سی جنبش دی۔ دعا کریں، دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ اکیلے بہت سی مصیبتوں اور بلاؤں کا مقابلہ کر کے فتح و یاب ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ابرش، میں 1 سال جیل میں رہا ہوں، لیکن میں نے کبھی دعا کرنا نہیں چھوڑا۔ دنیا میں ہر روز انسان کو پرسکون کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں، لیکن کوئی چیز دعا کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے آپ یہاں کھڑے رہنے کی بجائے وہاں بیٹھ کر دعا کریں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بہلا کر کچھ دیر آرام کرنے کا کہہ رہا تھا، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ شیشے کے دروازے کے اندر دیکھتے اپنے آنسو پی گئی۔
میں جانتی ہوں اور صبح سے دعائیں کر رہی ہوں۔ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور سنتا ہے، لیکن آپ نے قبولیت کی 3 اقسام کے بارے میں سنا ہے نا؟ اگر دعائیں ہماری بلاؤں کو ٹالتی ہیں اور کچھ آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہیں، اگر زمین زمل کے لیے دعا مانگی اس دنیا میں قبول ہونے کے بجائے آخرت کے لیے محفوظ ہو گئی تو؟ اگر وہ میری دعاؤں کے باوجود مر گئی تو؟ وہ کسی پاتال سے بول رہی تھی۔ باہر پھیلتا اندھیرا مزید گہرا ہو گیا۔ ابرش، تبھی خالدہ بیگم نے کرسی سے اٹھ کر اسے قریب آتے پکارا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے اپنی بچی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ وہ اتنی اذیت میں تھی لیکن میں ماں ہو کر اسے سمجھ نہیں سکی۔ شاید میں ماں کہلانے کے لائق نہیں ہوں۔ وہ شرمندگی کے اثر سے دھیمی آواز میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ ابرش نے افسوس سے انہیں دیکھا اور درد بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ شاید نہیں، یقیناً آپ ماں کہلانے کے قابل نہیں ہیں اور نہ ہی غزلان بھائی کہلانے کے قابل ہیں۔ خوشگوار حالات میں تو ایک بڑا ہجوم محبت کے دعوے کرتا ہے، لیکن برے وقت میں سب کے اصلی چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ آزمائش چھوٹے رشتوں کو بڑی صفاقی سے بے نقاب کرتی ہیں چچی۔ اس نے کوئی لحاظ رکھے بغیر انہیں آئینہ دکھایا تو ندامت سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابرش، اور میری بچی کے لیے دعا کرو کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ تم اس کے سب سے زیادہ قریب ہو۔ تم دعا کرو گی تو اللہ ضرور سنے گا۔ میری بچی کو بچا لو۔ انہوں نے ہچکیوں سے روتے ابرش کی منت کی تو زریز نے اس کا ہاتھ پکڑتے اشارہ کیا، جسے سمجھتے ہوئے بھی ابرش کا دل نہ چاہا کہ وہ خالدہ بیگم کو سہارا دے سکے۔ ممانی جان، آپ حوصلہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور انسان کسی کی جان نہیں بچا سکتا، یہ تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ ابرش خاموش رہی تو زریز نے خالدہ بیگم کو تسلی دی جو پچھلے کئی گھنٹوں سے پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی، اور اس آگ کو صرف وہی بچا سکتی تھی جو آپریشن تھیٹر کے اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ غزلان دور کھڑا خاموشی سے ان سب کو دیکھتا رہا، مگر اس کا گلا کسی پھندے میں پھنسا ہوا تھا جو اس کے چاہنے کے باوجود اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، سمل کیسی ہے؟ اچانک کمرے کا دروازہ کھول کر ڈاکٹر باہر نکلا تو ابرش نے دروازے سے ہٹتے بےتابی سے پوچھا۔ ڈاکٹر کا سر افسوس سے ذرا سا جھکا اور پھر اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارتے ابرش کو دیکھا جو سانس روکے کھڑی تھی۔ وی آر سوری، شی از نو مور۔ وہ چند الفاظ اس کی قوت سماعت سے ٹکرائے تو وہ جھٹکا کھاتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی تھی، ہاتھ پاؤں اور پھر پورا جسم سن ہونے لگا۔ آنکھیں گرم سیال اگلنے لگی۔ وجود کسی برف کے تودے کی طرح منجمد ہوا تھا اور وہ زرد آنکھوں سے ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتی رہی۔ پوری کائنات یکدم سانس لینا بھول گئی۔ ہواؤں کی گردش نے رک کر آپریشن تھیٹر کے اندر پڑی لاش کا دیدار کیا تھا، جبکہ کوہ ہمالیہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوتے ان سب پر گرا تھا۔ آسمان کا ایک سرا سیاہ تو دوسرا سرخ ہونے لگا۔ درمیان میں چمکتے ستارے اپنی روشنی سے محروم ہوتے، سرخی کی چادر تان کر قبر میں جا لیتے، جبکہ ہسپتال کی دیواروں پر لکھی درد بھری کہانیوں میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس روز بہت زور سے بارش برسی تھی۔ آسمان نے جیب بھر کر آنسو بہائے تھے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس روز سمندر میں ایک زوردار طوفان آیا تھا جس نے کئی کشتیوں کو اپنے اندر سما لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات ہائی وے پر 2 گاڑیوں کا بھیانک حادثہ ہوا تھا، اور دور کہیں ریاست میں زمین پوری شدت سے ہلی تھی کہ اسے بھی اپنا غم کسی نہ کسی صورت باہر نکالنا تھا، اور اس سب کے درمیان فرشتے زمین کی روح لے کر دوسری دور کہیں آسمانوں تک پہنچ گئے تھے۔ ابرش ان فرشتوں کو روک لینا چاہتی تھی، مگر قسمت کی کتاب سے زمل کا باب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا۔ وہ چلائی، حلق پھاڑ کر آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا گریبان پکڑا، اسے زور سے جھنجھوڑا۔ تم جھوٹے ہو، میری سمل مر نہیں سکتی، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ پاگلوں کی طرح چلاتے اس نے ڈاکٹر کو ہلا ڈالا تھا۔ سریش نے اسے تھام کر ڈاکٹر سے الگ کیا تو اس کی سانس لینے میں دشواری ہونے لگی۔ زمل کی موت کے غم میں ہوا کی آکسیجن کم ہوتے اسے سانس اندر کھینچنے میں مشکل پیدا کر رہی تھی، تبھی دور کھڑا غزلان منو مٹی تلے دب گیا۔ پھٹی پھٹی نگاہوں میں پچھتاوے کے آنسو تھے۔ اسے محسوس ہوا کسی نے اس کے جسم میں ایک ساتھ بہت سارا زہر انڈیل دیا ہے، جس کے اثر سے وہ حرکت کرنا بھول گیا ہے۔ اسے اب کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، سوائے اس ایک آواز کی جو اس کی روح میں گردش کرتے اسے حسرت و ندامت کی دلدل میں گھسیٹ رہی تھی۔ جسمانی تکلیف تو دواؤں سے ختم ہو جاتی ہے، لیکن دل کے زخموں کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ میں بہت تکلیف میں ہوں بھائی، بہت زیادہ۔ سمل کے جملوں کی باز گشت اس کے کانوں سے ٹکراتے اسے بہرا کر رہی تھی۔ ایک دن آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا،
اور تب میں یہاں نہیں ہوں گی، مر جاؤں گی میں، بلکہ میں تو مر رہی ہوں، دھیرے دھیرے۔ اسے لگا وہ دور کھڑی اسے دیکھ کر فاتحانہ مسکرا رہی ہے۔ وہ اپنی بات کی پکی نکلی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے پچھتاوے میں چھوڑ کر مر جائے گی، اور آج اس نے اپنا عہد پورا کر دکھایا۔ سمل، غزلان نے اس کا نام لینا چاہا مگر آواز نے اندر ہی کہیں خودکشی کر لی تھی، اور وہ دور سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اپنی بدحواس ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینا چاہتی تھی، اپنے بھائی کے سینے سے لگ کر اسے پچھتاوے سے نکال لینا چاہتی تھی، اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے اس ظالم دنیا سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل چکا تھا۔ اب اس کی چاہت کے باوجود اسے دوبارہ ان بے رحم رشتوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سمل، میری بچی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں مار دیا، مجھے معاف کر دو، ایک بار واپس لوٹ آؤ۔ ابرش، تم اسے بولو کہ وہ واپس آ جائے، دیکھو وہ تمہاری ہر بات مانتی ہے، اسے بولو کہ ایک بار لوٹ آئے۔ وہ مجھ سے ناراض تھی، اتنی ناراض تھی کہ ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی۔ غزلان، دیکھو اپنی بہن کو واپس بلا لو، تم نے اسے کیوں مارا تھا؟ اسے نہیں مارنا تھا، تم نے اسے اتنے زور سے مارا تھا، تم نے اسے پاگل کیوں بولا تھا؟ مجھ سے معافی مانگ کر اسے واپس لے آؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ہے غزلان۔ خالدہ بیگم کبھی ابرش کو ہلاتی تو کبھی غزلان کو جھنجھوڑ ڈالتی، مگر وہ دونوں ہی دم بخود سے کھڑے تھے۔ زریز نے ابرش کو پکڑ کر رکھا تھا، اور غزلان کو تھامنے کے لیے وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک زمل کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اسے بخش دے۔ زریز نے دعا کے جملے کہنے شروع کیے تو ابرش نے تڑپ کر اسے دیکھتے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ مر گئی ہے، وہ سچ میں مر گئی ہے زریز۔ اللہ نے میری دعا آخرت کے لیے کیوں محفوظ کر لی؟ اسے اسی وقت پورا ہونا تھا نا، اسے اتنی جلدی نہیں مرنا تھا نا۔ وہ تکلیف سے کہتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ سریش نے بھی گھٹنوں کے بل بیٹھتے اسے سینے سے لگایا، مگر اس کی سانسیں بحال نہیں ہو رہی تھی۔ صبر کریں۔ اس کا سر تھپ تھپاتے وہ فقط یہی کہہ پایا تھا، جبکہ آپریشن تھیٹر سے نکلتے باقی ڈاکٹرز نے انہیں زمل کو دیکھنے کی اجازت دی تو سب سے پہلے خالدہ بیگم اندر کی طرف بھاگی تھی۔ نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں سب، زمل نہیں مر سکتی، آپ اندر جا کر دیکھیں نا، وہ بہت شرارتی ہے، مجھے پتا ہے اس نے ڈاکٹرز کے ساتھ مل کر یہ شرارت کی ہے۔ ابھی آپ اندر جائیں گے نا تو اسے میری طرف سے تھپڑ لگائیے گا، اسے کہیے گا کہ اس کی ابر شاپر کو ایسے مذاق بالکل پسند نہیں۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ جائیں نا اندر، اندر جائیں نا زریز۔ اس کے سینے سے سر ہٹاتے ابرش نے اسے پیچھے دھکیلا تو اس کی گردن میں گلتی ابھری۔ وہ آگے ہوتے اسے سہارا دے کر اٹھانے لگا۔ وہ چلی گئی ہے ابرش، اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، ہر زندگی کا اختتام موت ہی ہے۔ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے، لیکن آپ اس طرح روئیں گی تو زمل کی روح کو تکلیف ہوگی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اندر لے آیا جہاں بیڈ پر زمل کا بے جان جسم پڑا تھا۔ زمل، میری جان آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری آپ ہی ہوئی ہے، اٹھ جاؤ، میں اس سبیہ سے دوستی کر لوں گی، ورنہ اٹھو زمل۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھوں نے زمل کا پٹی میں لپٹا چہرہ تھاما، مگر اس کا جسم ہمیشہ کی طرح سرد ہو چکا تھا۔ زمل، وہ پوری قوت سے چلائی تو ہسپتال کے باغ میں درخت پر بیٹھے پرندے سہم کر اپنا آشیانہ چھوڑ کر دور اڑ گئے، اور تیز طوفان میں شہر کی سبھی دکانیں بند ہو رہی تھیں جب ہسپتال کے ایک قریبی کفن بیچنے والے دکان کے مالک نے کام کرنے والے لڑکی کو شٹر گرانے سے روکا۔ ارے شٹر مت گراؤ، اس طوفان میں بھی لوگ مرتے ہیں، دکان کا مالک کہہ رہا تھا، اور ہسپتال میں پڑا زمل کا جسم مسکرا رہا تھا کہ انسان کی پیدائش کے وقت ہی اس چیز کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ اس کا کفن کس دکان سے خریدا جائے گا۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ ترتیب سے کھڑے درختوں میں سے ایک آدمی نے سر نکالتے ہسپتال سے نکلتے زریز کی تصویر بنائی، جو زمل کے جسم کو ایمبولینس میں رکھواتے ہدایات دے رہا تھا۔ چند تصویریں بنانے کے بعد اس لمبے بالوں والے آدمی نے سجاول کے نمبر پر کال کی۔ ہیلو سجاول، میں نے ابھی زریز کو سٹی ہسپتال میں دیکھا ہے، وہ اپنی کزن زمل علی کی میت کو لے کر جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور باقی گھر والے بھی ہیں۔ واٹس ایپ دیکھو، میں نے تصویریں بھیجی ہیں، لیکن اندھیرے کی وجہ سے صاف نہیں آئی۔ وہ رازداری سے سجاول کو بتا رہا تھا، جبکہ سجاول اپنی کافی ادھوری چھوڑتے خوشی سے کھڑا ہوا۔ اسے زمل کی موت سے کوئی فرق نہ پڑا تھا، اسے خوشی تھی تو بس زریز جاسم کی مل جانے کی۔ اس کا پیچھا کرو زیاد، اور وہ جہاں جہاں جاتا ہے سب مجھے بتاؤ۔ میں ابھی انسپیکٹر زین کو کہتا ہوں کہ اسے گرفتار کرے۔ ویسے بھی میڈیا پر اس کے فرار ہونے کی خبر اس قدر پھیل چکی ہے کہ اب یہ قیامت تک اپنی بے گناہی ثابت نہیں کر سکے گا۔
وہ शैतानी अंदाज में हंसा तो जयाद ने भी फातिहाना निगाहों से जुरेज को देखा, जब अब्रिश को थामे टैक्सी में बिठा रहा था। हाँ, मैंने देखा है। सारी आवाम उसे गालियां दे रही है। हर जगह उसकी तस्वीरें वायरल हो चुकी हैं। तुम्हारा ये प्लान बहुत कामयाब का था। वो इसकी तारीफ करने लगा तो सजावल ने वापस बैठते काफी की चुस्की ली। अगर जुरेज मेरे रास्ते में ना आता तो मैं इसके साथ ऐसा कभी ना करता, लेकिन इसने मुझे धोखा दिया है। इसे मैं इसे सारी उम्र जेल में ही देखना चाहता है। इस आदमी की वजह से आयला ने मुझसे खुला का मुतालबा किया था और अब मैं उससे इसकी बीवत छीन कर दुगनी अजियत दूंगा। तुम बस देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। वो इंतकामिया लहजे में कहता अब उसे जुरेज पर नजर रखने का कह रहा था, जबकि जिमिल की मैयत को घर ले जाते हुए जुरेज को इस बात का इल्म तक ना हुआ कि सजावल का आदमी उसका पीछा कर रहा है। रात के 10 बजे कराची के इस इलाके में एम्बुलेंस से जमल की मैयत निकली तो इर्द गिर्द के लोग हैरानगी और बेयकीनी से इकट्ठे होने लगे। मोहल्ले की औरतें मुंह पर हाथ रखी इस जवान मौत के बारे में सवाल कर रही थी, लेकिन इनके सवालों का जवाब किसी के पास न था। अल्लाह, ये जिमिल को क्या हुआ? अचानक कैसे फौत हो गई? हजूम में से कोई औरत पूछ रही थी। आबरिश ने टैक्सी से निकलते इस हजूम पर निगाह डाली जो जिमिल के इर्द गिर्द बना हुआ था। हाय मेरे अल्लाह, अभी तो उसने दुनिया भी नहीं देखी थी। 18 साल की बच्ची इतनी जल्दी कैसे हमें छोड़ गई? अभी कल की ही तो बात है कि इसके कह के हमारे घर तक सुनाई देते थे। मजमा में से एक हैरत में डूबी एक और आवाज आई तो जुरेज ने भीड़ में से रास्ता बनाते स्ट्रेचर को अंदर की जानिब घसीटा। गजलान आगे चल रहा था और जुरेज पीछे, लेकिन उसे गजलान के लड़खड़ाते कदम महसूस हो रहे थे। नफीसा बेगम जब जिमिल की खबर सुनते ही यहाँ आ गई थी। घर का दरवाजा खोलते अब्रिश और खालदा बेगम के पास आई और इन्हें अंदर ले आई। घर के लाउंज में चटाइयां पहले से बिछी थी। शायद नफीसा बेगम ने पहले ही इंतजाम कर लिया था। अंधेरे के बावजूद घर बत्तियों से रोशन था, लेकिन इनकी जिंदगी पर आज की रात बहुत स्याह उतरी थी। अल्लाह तौबा, आज कितना तूफान आया है। नफीसा बहन हक मर्दों के लिए भी अंदर ही इंतजाम कर लेती। किसी औरत ने मशवरा दिया तो अब्रिश ने शोले भड़काती आंखों से उसे देखा। इसका दिल चाहा कि वो इस हजूम को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दे, मगर वो ये नहीं कर सकती थी। आगा जान कहाँ है? किसी गहरे कुएं से पुकारते उसने नफीसा से पूछा तो उन्होंने कमरे की तरफ देखा। वो कमरे में है। उनकी आवाज में अजीब सा मिलाल था। इन्हें बोलें कि खुशियां मना लें क्योंकि जिमिल मर गई है। जिस लड़की पर उन्होंने बदकारी का इल्जाम लगाया था वो मर गई है। वो यही चाहते थे ना? वो यही चाहते थे कि जिमिल से इनकी जान छूट जाए। इन्हें बताएं कि इनकी दिली मुराद पूरी हो गई है। इन्हें बताएं ना कि इनकी घर की बेटी अपने ही घर वालों के इल्जामात। वो मर गई फुप्पो, मर गई। आंसुओं का बंध फिर से टूटा तो उसने नफीसा बेगम से हाथ छुड़ाते दर्द से कहा। सब लोग तजस्सुस से उसकी बातें सुन रहे थे। इन सबको ये जानने में दिलचस्पी थी कि आखिर जिमिल के साथ क्या हुआ था। गज़ान ने इन सब की बातें सुनते जिमिल के जिस्म को गुस्ल देने के लिए चंद औरतों के हवाले किया, जबकि जुरेज अब्रिश की तरफ आते इसका हाथ थामकर कमरे की जानिब बढ़ा। छोड़ें जुरेज, मुझे आगा जान से बात करने दें। मैंने बताना चाहती हूँ कि जिमिल मर गई है और इसे हम सब ने मिलकर मारा है। मेरी जिमिल मर गई है जुरेज। वो अभी तक बेयकीनी की कैफियत में थी। सुरेज उसे नरमी से थामे लोगों की भीड़ से निकलते कमरे में ले आया जहां बाहर से बैन करती आवाजें आ रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती थी। फिर वो अब अकेले कब्र कब्र में कैसे रहेगी? लफ्ज अदा करते उसकी आवाज कपकपा गई तो जुरेज ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए जोर से खुद में समेट लिया। बस चुप। उसे सीने से लगाए वो अपने आंसू अंदर उतारते उसे दिलासा देने लगा। उसे अब्रिश की ये हालत तकलीफ दे रही थी। इसका बस चलता तो वो जमीन को वापस नहीं आता, मगर ये मुमकिन नहीं था। इसीलिए उसे अपने साथ लगाए वो उसके सर पर हाथ फेरते पुरसकून करने लगा। आप उसे अभी मत दफनाइएगा। उसे तूफान से बहुत डर लगता था। सुबह तक सुबह तक का इंतजार हो सकता है? उसने घुटी हुई आवाज में पूछा तो जुरेज ने उसे बेड पर बिठाया और वो खुद उसके सामने जमीन पर बैठकर उसके हाथ थाम लिए। मौत सारे खौफ खत्म कर देती है अब्रिश। आप इसकी फिक्र मत करें। वो ऐसी जगह चली गई है जहां कोई किरदार कशी नहीं करता, कोई ताने नहीं देता, कोई इल्जामात नहीं लगाता। अल्लाह ने इस पर रहम किया कि इसे जिंदगी से आज़ादी दे दी, वरना इन लोगों के रवैये से हमेशा अजियत में रहती। उसे इस तकलीफ से हमेशा के लिए निजात मिल गई। आप इसके लिए मगफरत की दुआ करें ताकि इसकी रूह को सुकून मिले। उसे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। धीमे अंदाज में सुरेश ने उसे तसल्ली दी तो उसके आंसू बहकर सुरेश के हाथ की पुश्त पर गिरने लगे। अब्रिश यार, उठकर बेड पर बैठते उसने एक बार फिर उसे अपने साथ लगाया तो अब की बार वो फूट फूट कर रोते अपने सारे आंसू इसकी शर्ट के स्पुर्द कर गई, जबकि बाहर तूफान में मुसलसल तेजी आ रही थी।
قریب تھا کہ یہ آندھی ان کے گھر الٹ دیتی، مگر ان کا گھر تو الٹ ہی گیا تھا۔ اسی لیے تو آغا جان اپنے کمرے میں کرسی پر جھولتے کسی پتھر کی طرح خاموش تھے۔ انہیں زمن کی موت کا صدمہ نہیں تھا، سکتہ تھا، جو ان کے متکبر ذات کو اپنے اندر جکڑ کر کمرے میں بند کرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ 2 دن گزرنے کے بعد آج وہ مکمل ہوش میں آئی تھی اور اب اپنے کمرے کے مہلکہ باتھ روم میں نہانے کے بعد سجاول کی ایک کھلی شرٹ پہن کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ اس کا چہرہ 2 دنوں میں بہت کمزور ہو چکا تھا۔ آنکھیں اندر کی جانب دھنسی تھی اور وہ بے دردی سے اپنے بالوں میں برش پھیرتے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، جب کمرے کا دروازہ کھلا اور سجاول نے اندر آتے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ وہ اس کی آمد پر گھبرا کر برش میز پر رکھتے پیچھے کو کھسکی تو سجاول نے ہنستے ہوئے اس کی سہمی ہوئی شکل کا لطف اٹھایا۔ کیسی ہو سویٹھارٹ؟ میرے کپڑے پہن کر تو بہت حسین لگ رہی ہو۔ اس کے وجود پر گہری نظر ڈالتے سجاول نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو اس کی آنکھوں میں 2 دن پہلے کا منظر گھوم گیا۔ میرے قریب مت آنا پلیز۔ تم مجھ سے شادی کر لو، پھر میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ ابیہ کو اس وقت یہی بات سمجھ آئی تھی جو اس نے سجاول سے کہہ دی۔ وہ اس کے مشورے پر کھرکھرا کر ہنستے بیڈ پر بیٹھا۔ تم ویسے بھی میری ہر خواہش پوری کرو گی اور آج میں بہت خوش ہوں۔ میرا دشمن میرے چنگل سے نکلتے نکلتے دوبارہ میرے ہاتھ میں آ گیا، اس لیے آج کوئی ضد مت کرنا۔ اس نے خباثت سے کہتے ابیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھایا تو بے اختیار رو دی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے سجاول، مجھ سے نکاح کر لو۔ میں ساری زندگی یہاں گزار دوں گی، کبھی تم سے کوئی شکایت نہیں کروں گی، لیکن مجھے یوں میری نظروں میں نہ گراؤ۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے گڑ گڑائی تو سجاول اس کی بے بسی سے محسوس ہوا۔ نکاح تو میں کسی اور سے کروں گا، بس ایک بار اس کے شوہر کو ٹھکانے لگا لوں۔ ابرش کا سوچتے وہ بیڈ پر لیٹا تو ابیہ اس سے ہاتھ چھڑاتے کھڑی ہوئی۔ آج میں بے حد خوش ہوں، اس لیے میرا موڈ خراب نہ کرو۔ ویسے بھی تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، وہ بھی مجھے حاصل کرنے۔ تو اب جب حاصل کرنے کا وقت آیا تو گھبرا کیوں رہی ہو؟ معنی خیز لہجے میں کہتے وہ مسکرایا۔ میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے گھٹیا نکلو گے۔ وہ اپنے وجود کو اس کی پہنچ سے دور کرتے چلائی تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ اگر میں گھٹیا ہوں تو تم بھی کچھ کم نہیں ہو۔ یاد نہیں گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرتی تھی، میرے ایک بار کہنے پر اپنی تصویریں بھیج دیتی تھی۔ جب تک عورت خود خراب نہ ہو کوئی مرد اسے نہیں بہکا سکتا۔ اور ویسے بھی میں تمہیں اغوا کر کے نہیں لایا، تم اپنی مرضی سے بن ٹھن کر یہاں آئی تھی، اور اس لیے اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ اس کا منہ دبوچتے سجاول نے اسے بیڈ پر پٹکا تو وہ کراہ کر رہ گئی۔